حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں شہادت کی عجیب تڑپ تھی، شہادت کی عجیب لگن تھی، جان نثاری کی عجیب ایک تڑپ دل کے اندر لیے ہوئے ایک ایک صحابی حضور پر قربان ہونے کو سعادت سمجھتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی میدان احد کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص حضرت عبداللہ ابن جہش سے کہتے ہیں آ دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگوں گا تو آمین کہے گا، تو دعا مانگے گا میں آمین کہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص دعا پہلے تو مانگ میں آمین کہوں گا۔ عبداللہ بن جہش کی درخواست پر حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میدان بدر میدان احد سج جائے، میدان احد کے اندر میرے مقابلے میں ایک ایسا دشمن آئے جو طاقتور ہو، مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، وہ ایک دو مرتبہ حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، حملہ کرنے کے بعد میں اسے تیری رضا کی خاطر محمد مصطفیٰ کے محبت میں آ کے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش آمین کہتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کی دعا ختم ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا کا وقت آتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسی دعا مانگتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہاں عزیز مسلمان دوستو، طرف تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے، قربان ہونے کی لگن تو دیکھیے، چاہت تو دیکھیے اور عشق تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جہش دعا مانگتے ہیں یا اللہ جب کل میدان احد سجد جائے اور دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو، ہماری طرف سے بھی حملہ ہو، تو اس وقت میدان کے اندر ایک ایسا کافر میرے مقابلے میں آئے، تیرا دشمن نبی کا دشمن میرے مقابلے میں آئے، انتہائی زیادہ طاقتور ہو، وہ سخت طاقتور ہو، وہ غصے اور غضب میں ہو، مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، ایسے حملہ کرتے کرتے بالآخر وہ مجھ پر غالب آ جائے۔ جب وہ مجھ پر غالب آ جائے مجھے پچھاڑ ڈالے، مجھے قتل کر ڈالے، قتل کر ڈالنے کے بعد پھر میرے ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر میرے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر میرے کان کاٹ ڈالے، پھر میرا جگر نکال لے، میری آنکھیں نکال لے، میرا ناک کاٹ ڈالے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور اسی طرح میں قربان ہو جاؤں۔ اور قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں اس طرح پیش آؤں کہ میرے ٹکڑے آئیں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے آئیں، میرے پاؤں کٹے ہوئے آئیں، میرا جگر نکلا ہوا آئے، میرا سینہ چھلی آئے، میری آنکھیں نکلی ہوئی آئیں، میری زبان کٹی ہوئی آئے، میرا ناک کٹا ہوا آئے، میرا وجود بالکل ریزہ ریزہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو اور تو مجھے سوال کرے اے عبداللہ ابن جہش تیری یہ حالت کیوں ہے؟ تو نے یہ ایسے کیوں کیا ہے؟ تیرے ساتھ یہ حشر کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ میں بارگاہ تیری میں یہ عرض کروں کہ دنیا کے اندر تو نے مجھے اپنے حبیب کا صحابی بنایا تھا، مجھے اپنے حبیب کا جانثار بنایا تھا، اپنے حبیب کا محب بنایا تھا، تو میں نے محبت کی ایک انتہا کر دی، میں نے عشق کی ایک انتہا کر دی تھی، میں نے تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور تو کر دیا تھا، لیکن ایک جان بچی تھی، اس جان کے بھی ٹکڑے کروا کے آیا، تیرے دین کی سربلندی بلند کر کے آیا اور مصطفیٰ کے ساتھ محبت میں انتہا کر کے آیا۔ اور تو کہے صدقت عبدی کہ عبداللہ ابن جہش نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ کل جب میدان سجتا ہے تو میدان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جہش کے مقابلے میں ایک کافر آتا ہے، دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہ کافر حضرت عبداللہ ابن جہش کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، شہید کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کا جگر نکال دیا جاتا ہے، آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جب زخمیوں کو دیکھا جاتا ہے، شہیدوں کو دیکھا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میدان کو دیکھتے ہیں دل سے پکار اٹھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جہش تو کامیاب ہو گیا، تیری دعا دل سے تھی، تو کامیاب ہو گیا، حضور پر جانثار ہو گیا، تو ہم سے بازی لے گیا اور محمد پر جانثاری کی مثال رقم کر گیا۔